السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث مبارکہ نمبر 16 کے ساتھ۔ 40 احادیث کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ پسند کر رہے ہوں گے، سماعت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغنا غنى النفس، الغنا غنى النفس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی امیری دل کی امیری ہے، حقیقی دولت مندی دل کی دولت مندی ہے۔ چلتے ہیں ہم اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کی طرف۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ مالدار ہونا یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہو، بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، دنیا کی دولت ہو تو وہ مالدار ہو گیا، بلکہ اگر شریعت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھیں تو مالدار وہ ہے جس کو دل کی امیری نصیب ہو گئی۔ دل کی امیری کیا ہے؟ دل کی امیری یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، انسان جو اپنی حلال کی کمائی سے حلال آمدن حاصل کر رہا ہے، حلال مال حاصل کر رہا ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر لے اور اکتفا کر لے۔ دنیا کے مال کی بے رغبتی اس کے دل میں آ جائے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر قناعت کرتے ہوئے سخاوت بھی اختیار کرے، یعنی اس میں سے صدقہ خیرات بھی کرے اور اس کو اپنے اوپر استعمال بھی کرے، زیادہ کی لالچ اور حرص میں نہ پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جہاں کثرت مانگنی ہے اس کے ساتھ ساتھ برکت بھی مانگے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب التقی الخفی الغنی، کہ اللہ تعالیٰ کو متقی آدمی، خفی آدمی اور غنی آدمی پسند ہے۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان لے اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھے، منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، گناہوں سے، معصیت سے اپنی حفاظت کر لے۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر اس میں یہ صفت ہو کہ وہ خفی ہو۔ خفی کا مطلب کہ پرفتن دور میں وہ شہرت کو پسند نہ کرے، ریاکاری سے دور رہ کر الگ دنیا سے بے نیاز ہو کر وقت گزارے۔ اس کو شہرت مطلوب نہ ہو، بلکہ اس کو مطلوب اللہ کا محبوب بندہ بن جانا ہو، یہ ہے خفی۔ اور غنی کون ہے؟ غنی وہ شخص ہے جس کو دل کی امیری نصیب ہو جائے، کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس پر اکتفا کر لے، اسی حلال مال پر گزارا کرے، اس میں قناعت اختیار کرے اور اس میں وہ سخی بھی ہو، سخاوت اختیار کرے۔ قرآن کریم میں کافروں کے لیے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس مال و دولت ہے اور دوسری فخر کی چیز اگر ان کے بیٹے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال و دولت اور ہماری اولاد میں بیٹے بڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ خیر ہے، یہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے، یعنی مال و دولت کا اور بیٹوں کا بڑھ جانا خیر یہ نہیں ہے۔ خیر تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایمان کی دولت ملے اور اس کے بعد کسب حلال سے جو کچھ حاصل ہو اس پر اکتفا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، دنیا کی طمع اور لالچ دل میں نہ ہو، دنیا کی حرص دل میں نہ ہو، خیر یہ ہے۔ تو دنیا اور دنیا کا مال اور بیٹے اولاد اللہ کی نعمت تو ہے، لیکن یہ حقیقی نعمت تب بنے گی جب بندہ متقی ہو، خفی ہو اور غنی ہو، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کر لے، قناعت کر لے اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ اس پر گزارا کر لے، دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ تو ناظرین، ہم نے دنیا میں تو رہنا ہے،
دنیا کے مال کو بھی استعمال کرنا ہے، لیکن ہم نے اللہ سے دل کی امیری مانگنی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کی اور بندے کی مثال کشتی اور پانی کی طرح ہے، کہ جب تک پانی کشتی کے باہر ہوتا ہے تو کشتی اس پر تیرتی ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ تو دنیا دل میں نہ ہو، دل میں اللہ ہو۔ دنیا جب تک دل سے باہر ہے، جب تک اس میں طمع اور حرص دل میں دنیا کا نہیں ہے، تب تک دنیا ہمارے لیے ٹھیک ہے، اور جب دنیا دل میں آ گئی تو اب ہمیں یہ ڈبو دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔